الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی جمیع من قام بإحیاء سنت رسول اللہ اما بعد. محترم حاضرین اور معزز ناظرین، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ محمد بن اسحاق جو راوی حدیث ہیں وہ ثقہ ہیں. انہوں نے تدلیس کیا ہے اور مدلس روایت یا مدلس کی روایت کو قبول کرنے کے لیے ہمارے مخالف نے بتایا تھا کہ سماع کی تصریح ضروری ہے. مثلا حدثنا یا اخبرنا یا سمیع تو ایسا کہنا ضروری ہے. اگر ایسا کرے تب جا کر کے وہ روایت قبول ہوگی مدلس کی، ورنہ ان کی روایت قبول نہیں ہوگی. یہ ہمارے مخالف نے کہا تھا. میں نے اس کے کئی جوابات دیے تھے. ان میں سے ایک جواب پر اس نے کلام کیا، سب پہ نہیں. میں نے یہ بتایا تھا کہ مدلس کی روایت کو قبول کرنے کے لیے جو سماع کی تصریح ضروری ہے، یہ صرف شوافع کا مذہب ہے. شوافع کے علاوہ احناف، مالکی حضرات، حنبلی حضرات، ان میں سے کسی کا بھی یہ موقف نہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مدلس کا عنعنہ ہے، یعنی مدلس اگر ان کر کے روایت کرے، اس میں تو ارسال کا صرف شبہ ہوتا ہے. اور ہمارے نزدیک تو شبہ نہیں، جو حقیقتاً جہاں ارسال ہو وہ بھی ہمارے نزدیک اسباب طعن میں سے نہیں، یعنی اس کی وجہ سے بھی حدیث رد نہیں کی جائے گی. تو پہلے میں نے یہ بتایا کہ جو لوگ مرسل کو قبول نہیں کرتے مطلقاً، انہوں نے سماع کی تصریح کے لیے شرط قرار دیا ہے. اور ہمارے نزدیک چونکہ مطلقاً مقبول ہے، اس لیے ہمارے نزدیک تصریح سماع ضروری نہیں. اور تو چونکہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو لوگ مرسل کو قبول کرتے ہیں وہ مدلس کی عنعنہ والی روایت کو بھی قبول کرتے ہیں. اب شبہ یہ ہوا کہ مدلس کہ عنعنہ کی روایت کے بارے میں تو میں نے یہ کہا، تو اب یہ ہوا کہ مرسل کو کون لوگ قبول کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے حوالہ دیا تھا چیپٹر نمبر 9 سے کہ مرسل روایت کو یہ لوگ قبول کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا مقابل ہے، معاند ہے، وہ انتہائی جاہل ہے، جاہل مطلق، کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے. میں بتاؤں گا کہ جاہل ہے یا پھر منافق کی صفت اس سے پائی جاتی ہے. دو میں سے ایک کوئی ضروری ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں. تو ہمارے مخالف نے ایک اعتراض یہ کیا کہ چیپٹر نمبر 12 سے 12 سے چلے گئے 9 پہ، بیچ والے کو پورا غائب کر دیا اور حذف کر دیا. لافہ ماری ہے. یہ اعتراض پہلی چیز. اور انہوں نے پارٹ نمبر 2 میں یہ کہا کہ مفتی صاحب اوپر والی لائن مقبول، نیچے والی مردود، اوپر مقبول نیچے مردود. ہم لوگ ایسا نہیں کہتے. وہ بول رہا ہے اپنی زبان میں ہمرا ارکن کوری نا. ان کے بعد بولتے ہیں دونوں مقبول، دونوں مقبول، یعنی اوپر والی بھی نیچے والی بھی. میں یہ بتاؤں گا یہ کتنی بڑی جہالت ہے.
کہ اوپر والے کو میں نے مقبول کہا، نیچے والے کو مردود کہا، میرے مطلب کو سمجھا ہی نہیں۔ ارے بھائی اردو نہ سمجھتے ہو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جو عربک بھاشا ہے جس سے استدلال کرتے ہو، تدریب الراوی سے استدلال کرتے ہو، کم سے کم عربی تو سمجھو، تب تو استدلال کرنا صحیح ہوگا۔ اور اگر عربی سمجھتے بھی نہیں، عربی معلوم بھی نہیں، تو میں تو یہ کہوں گا مسجد میاں صاحب آپ نے مسجد تھا کیا ہے؟ مسجد کے میاں صاحب مسجد میں رہو، کیونکہ تحقیق کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ریسرچ کرنے کے لیے عربی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، عربی جاننے کی ضرورت ہے۔ تو جب عربی جاننے کی ضرورت ہے، اور آپ نے تو عربی جانا نا، جو انسان عربی جانتا ہی نہ ہو وہ بڑی بڑی کتاب سے ہے نا، لیپ ٹاپ والے میں سب، اور حسن اتفاق تدریب الراوی جو ہمارے مخالف کے پاس ہے اس نے زیر زبر پیش لگا ہی نہیں ہے۔ شاید زیر زبر پیش لگا ہوتا تو اتنی بڑی فحش غلطی نہ کرتے، اتنی بڑی غلطی نہ کرتے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی آپ کی بلاغت تو بیکار ہے، بلاغت بھی نہیں آپ کو آتی، اور آپ کو جو صرف ہے وہ بھی آپ کو معلوم نہیں، اور اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ کا جو نحو ہے، نحو فن، یہ تو سب سے زیادہ چوپٹ ہے، سب سے زیادہ چوپٹ ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ نحو کی جو پہلی کتاب ہے کم سے کم نوحمیر پڑھو۔ نوحمیر جب یاد ہو جائے نا، نوحمیر یاد ہونے کے بعد پھر شرح میں تعمیل پڑھنا، ترکیب کرنا۔ جب ترکیب کرو گے نا تب پتا چل جائے گا کہ جو تدریب الراوی کی نیچے والی لائن ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ تمہیں ترکیب آتی نہیں، مطلب سمجھ نہیں پاتے ہو، اس لیے تم نے بول دیا کہ اوپر والی لائن مقبول، نیچے والی لائن مردود۔ ایسا سمجھنے والا میرے نزدیک خود مردود۔ اچھا، میں نے تدریب الراوی سے جو بتایا تھا، قال جمہور من يقبل المراسل يقبل مطلقا، ذکرہ الخطیب، خطیب بغدادی نے یہ بتایا کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ مرسل روایت مقبول ہوگی، ان کے نزدیک مدلس کی معنعن روایت بھی مقبول ہوگی۔ یہ میں نے چیپٹر 12 ہی سے پڑھا تھا، ٹھیک، لیکن یہ کہ کون ہے وہ جو مرسل کو قبول کرتے ہیں، تو اس کے ثبوت کے لیے میں نے چیپٹر 9 سے پڑھا، اور یہ بھی بتایا تھا فیہ عن الامام ابن جریر طبری۔ اسی تدریب الراوی میں امام ابن جریر طبری سے مروی ہے، اجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم انکارہ ولا عن احد من الائمہ بعدهم الى رأس المئتین۔ اور ایک حوالہ اور پڑھ دے رہا ہوں، فواتح الرحمود، شرح مسلم الثبوت، صفحہ نمبر 174، جلد نمبر 2۔ غالباً میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، مرسل الصحابی یقبل مطلقا اتفاقا، صحابی کا مرسل بالاتفاق قبول ہوگا، وَإِن مِّن غَيْرِهِ، اور اگر وہ صحابی نہ ہو، فالأکثر، تو اکثر حضرات انہی میں سے ائمہ ثلاثہ، یعنی ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ حضرات فرماتے یقبلو مطلقاً، یہ مطلقاً مقبول ہوگا۔ اچھا، تو میں نے چیپٹر نمبر 12 سے 9 پہ کیوں گیا یہ میں نے بتایا، اور تدریب الراوی کے حوالے سے ہمارے مخالف نے ہم پر طنز کیا کہ اوپر والی لائن مقبول، نیچے والی مردود، تو میں دونوں پر، اور انہوں نے پڑھا کیا معلوم ہے، وہ نقل المصنف فی شرح المہذبی، نقل المصنف، نقل ماضی کا صیغہ پڑھا، نقل المصنف، ماضی کا صیغہ، اور مصنف کو بتایا اس کا پر نقل المصنف۔ اس کے اگر اتفاق پہ آئے تو اتفاق میں کچھ ظاہر نہیں کیا، بس الاتفاق، بالقلقلہ کو پورا ادا ہی کر دیا، الاتفاق، کوئی اعراب ظاہر نہیں کیا۔ لیکن یہ بہت بڑی جہالت ہے
کیونکہ امام جلال الدین سیوطی نے قال جمہور من یقبل المرسل یقبل مطلقا حکاہ الخطیب، کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مرسل مقبول ہے ان کے نزدیک مدلس کا عنعنہ بھی مقبول ہے، حکاہ الخطیب، اس سے خطیب بغدادی نے بیان کیا۔ تو اب ان پر یہ شبہ ہوا کہ بھئی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہور کے نزدیک مقبول ہے، لیکن امام نووی نے شرح مہذب میں تو یہ بتایا ہے کہ الاتفاق علی رد ما عنعنہ، مدلس جس روایت کو معن کر کے روایت کرے، ان کے ذریعے سے روایت کرے، اس کے رد کرنے پر اتفاق ہے، اس کے رد کرنے پر اتفاق ہے نا، یہ شرح مہذب میں۔ اور اسی طرح سے ابن حجر اسقلانی نے جو تعریف و اہل تقدیس میں بیان کیا، جو ہمارے مخالف نے بتایا ہے کہ الرابعہ من اتفق علی انہ لا یحتج بشیء من حدیثہ الا بما صرحوا فیہ بالسماع لکثرت تدلیسہم علی الضعفاء والمجاہیل۔ یہاں بھی اتفاق بتایا گیا کہ مدلس کی روایت جب تک وہ صراحت نہ کرے، صرف ان کرے، تو اس کے رد کرنے پر وہ روایت قبول نہیں ہوگی۔ اس پر تو اتفاق بتا رہے ہیں، امام نووی بتا رہے ہیں اتفاق، ابن حجر اسقلانی تعریف و اہل تقدیس میں بتا رہے ہیں اتفاق کہ ان کی روایت مقبول نہیں۔ کب مقبول ہوگی؟ جب سماع کی صراحت کرے تب۔ تو امام جلال الدین سیوطی پر یہ اعتراض ہوا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جمہور فرماتے ہیں کہ مقبول ہوگی، اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں امام نووی نے یہ بتایا الاتفاق علی رد ما عنعنہ تبعا للبیہقی۔ تو امام جلال الدین سیوطی اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ میں صحیح عبارت پڑھ رہا ہوں عین الہدیٰ صاحب، دھیان سے سننا ورنہ پھر دھوکہ کھا جاؤ گے، غلطی کر جاؤ گے۔ صحیح عبارت پڑھ رہا ہوں، اگر دم ہے تمہارے اندر تو میری پڑھی ہوئی عبارت کو غلط ثابت کر دینا، ورنہ مان لینا کہ تو یا تو جاہل مطلق ہے یا منافق ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ اگر معلوم ہے پھر بھی غلط پڑھ رہے ہو تب تو تم دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، اور یہ مومن کا طریقہ نہیں، یہ تو منافقین کی عادت ہے۔ تو صحیح عبارت پڑھ رہا سننا۔ وَنَقْلُ الْمُصَنِّفِ، ماضی کا صیغہ نہیں، مصدر۔ وَنَقْلُ الْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمُحَذَّبِ، فِي شَرْحِ الْمُحَذَّبِ الاتفاق، الاتفاق ہے نا، یہ زبر پڑھنا، کیونکہ الاتفاق یہ نقل جو مصدر ہے اس کا مفعول ہے۔ الاتفاق علی رد ما عنعنہ تبعا للبیہقی وابن عبد البر، تبعا للبیہقی وابن عبد البر۔ تو یہ نقل المصنف سے لے کر کے ابن عبد البر تک یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے محمول علی اتفاق من لا یحتج بالمرسل، یعنی جو امام نووی نے شرح مہذب میں فرمایا کہ مدلس کے عنعنہ والی روایت کے قبول نہ کرنے پر، رد کرنے پر اتفاق ہے، تو یہ کن کا اتفاق ہے؟ محمول علی اتفاق من لا یحتج بالمرسل، یہ ان لوگوں کا اتفاق ہے جو حدیث مرسل سے استدلال نہیں کرتے۔ تو سب کا یہ اتفاق نہیں، صرف جو لوگ حدیث مرسل سے مطلقاً استدلال نہیں کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا اتفاق ہے۔ تو دیکھا سامعین محترم، آپ نے دیکھا کتنا بڑا دھوکہ، کتنی بڑی جہالت۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ عین الہدیٰ صاحب اگر نحو معلوم نہیں، صرف معلوم نہیں، تو آؤ খালি বাংলা ভাষার বই পড়ে
وہ سوچ رہا ہے کہ ہم عالم بن جائیں گے اور عربک میں مہارت ہوگی এরকম কোনোদিন হতে পারবে না খালি বাংলা অনুবাদ পড়ে আপনি তো ওয়াইজ হতে পারেন बांग्ला की किताब पढ़ लो 2-4 ये वाज कर दो बहुत अच्छी बात है बहुत बड़े वाइज बन गए लेकिन तहकीक के लिए रिसर्च करने के लिए इल्म की जरूरत है और मुझे लगता है आपने नौ तो बिल्कुल जाने ना बिल्कुल नहीं जानते इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं अगर तुम इल्म हासिल करना चाहो तो भारत की सरजमी पे आओ भारत की सरजमी पर आओ और भारत में आसाम करीमगंज की सरजमीन पे जामिया उलूम फुरकानिया मीराबारी है यहां पे एक से बढ़कर एक असातिज़ा हैं जो नहव में सर्फ में बलागत में माहिर हैं मुझसे नहीं क्योंकि मैं तो उर्दू बोलता हूं और अमर भाषा तो आपने बुझते पारबेन ना मुझसे नहीं जो हमारे दूसरे उलमा हैं दूसरे उलमा है माहिर उलमा है उनसे नहव की किताब पढ़ो शरह में तामिल पढ़ो तरकीब सीखो जब तुम तरकीब सीख लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो मैंने कहा है तदरीबुर रावी की पहली रिवायत वो भी मकबूल पहली लाइन वो भी मकबूल और जो दूसरी लाइन है वो भी मकबूल ऐसा नहीं कि पहली वाली लाइन मकबूल हो दूसरी वाली लाइन मरदूद हो ऐसा नहीं क्योंकि आप तो समझ ही नहीं पा रहे हैं मुझको लगता है कि कोई जो है ना आज तो नेट का जमाना है उसको है ना पेज नंबर सेंड करता होगा और बोलता होगा आज यहां से यहां तक बोल देना और साधारण मनुष्य ज़हन में उतना पावर नहीं और अंदर इतना इल्म नहीं कि समझ सके इसलिए जो आया रतबो याबिस सूखा कच्चा सबको एक साथ जमा कर दिया और बता दिया और एक चीज जो उसने कहा था कि मुफ्ती साहब ने आगे वाली लाइन को पढ़ा और नीचे वाले लाइन को पढ़ा नहीं डर गए तो मैं तुम्हारे ज़हन की सोच को बदलने के लिए बताऊं कि मैंने ऐसी जगह से तालीम हासिल की है जो हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमात का सबसे बड़ा इदारा है और उस इदारे का नाम अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर है उस मदरसे की बुनियाद बहुत सारे औलिया किराम के दस्ते अक़दस से हुई बहुत सारे औलिया किराम की नजरे रहमत उस इदारे पर और उस इदारे से तालीम हासिल करने वालों पर मुसलसल रहती है और अगर मैं कहूं तो दूसरे अल्फाज में ये कह सकता हूं कि ऐनुल हुदा सुनो मैंने जिस जगह से तालीम हासिल की है मेरे ऊपर हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का फैजान है और हाफिज मिल्लत के बारगाह से अगर किसी मिसबाही को सबसे बड़ी दौलत मिलती है तो उस बड़ी दौलत का नाम जुरात और दिलेरी है अरे तू तो जाहिल है मैं हक बात बयान करने से तो किसी आलिम से भी नहीं डरता हूं इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझोगे और अपने बातिल सोच गलत नजरिया से तूने जो ये सोच लिया ऊपर वाली लाइन मकबूल नीचे वाली मरदूद ऐसा समझने वाला है हमारे नजदीक मरदूद वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।